عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بہت ہی پیارا سا پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے آئیں سورتیں سیکھیں۔ الحمدللہ یہ ایسا پروگرام ہے کہ جس میں آپ سورتوں کی مشق کریں گے، سورتوں کے بارے میں جانیں گے کہ یہاں پر قواعد کے مطابق، مخارج و صفات کے مطابق کس طرح سورتوں کو پڑھنے کا انداز ہوا کرتا ہے۔ جی ہاں، بہت سارے ایسے الحمدللہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پاک بہت اچھے انداز سے پڑھتے ہیں اور اچھے سے پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن قواعد کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، ان کی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے، ان کی غلطیوں پر نشاندہی نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے قرأت کے اندر میں لہن جلی اور لہن خفی واقع ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس تمام باتوں کو جاننے کے لیے آپ ہمارا پروگرام اول سے آخر تک دیکھتے رہیں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی انمول معلومات حاصل ہوگی، علم میں اضافہ ہوگا، اور قرأت سے متعلق، سورتوں سے متعلق، مخارج و صفات سے متعلق آپ کو ایک نایاب علم حاصل کرنے کی سعادت ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو یہ پروگرام آپ آخر تک کے دیکھیے۔ جی ہاں، ہم سب سے پہلے اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اس پروگرام کے اندر 2 سیگمنٹ کریں گے۔ جی ہاں، پہلے سیگمنٹ کے اندر سورت کی مشق ہوگی، اس کے مخارج و صفات اور صحیح اور غلط انداز کو ہم دیکھیں گے۔ پھر ہم دوسرے سیگمنٹ میں جائیں گے اور اس میں ایک دعا جو اچھے اور آسان تلفظ کے ساتھ، صحیح مخارج و صفات کے ساتھ، صحیح انداز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی آج کے اس پروگرام میں مزہ آنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم جس سورت کی مشق کرنے جا رہے ہیں اس سورت کا نام ہے سورہ فیل۔ جی ہاں، سورہ فیل یہ بہت ہی مشہور سورت ہے اور اس کو اکثر ائمہ کرام نمازوں کے اندر میں تلاوت فرماتے ہیں، اور اس کو سن کر مقتدی جو ہوتے ہیں، پیچھے نماز پڑھنے والے، یہ سن کر ہی یاد کر لیتے ہیں۔ سننے کے بعد یاد تو ہو جاتی ہے لیکن وہ اس کو سنا نہیں پاتے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اس سلسلے میں جانیں گے کہ اس کا پڑھنے کا صحیح تلفظ کیا ہے اور غلط تلفظ کیا ہے۔ اگر ہم اس کو آج سیکھنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ انشاءاللہ عز و جل دعائیں دیں گے۔ اس حرف کو، اس لفظ کو، اس کلمے کو اس طرح پڑھا کرتے تھے، اب ہمیں اس طرح پڑھنا ہے، معلومات میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے۔ تعوذ و تسمیہ کیا ہوتا ہے؟ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھنے کو۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ہم ان دونوں کا صحیح تلفظ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
دیکھیے ناظرین، جو ہم اعوذ باللہ جو پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے اندر میں یہ بات توجہ دینے والی ہے کہ اس میں الفاظ کس طرح ہیں، حروف جو ہیں اس کی ادائیگی ہم درست کر رہے ہیں نہیں۔ اس میں پہلے حمزہ ہے، اس کے بعد عین ہے، تو عین اور حمزہ دونوں کی آواز مختلف ہے۔ حمزہ کی آواز جو ہے وہ نیچے والے حلق سے اس طرح آتی ہے، اور عین کی جو آواز ہے یہ حلق کے بیچ والے حصے سے آتی ہیں، جس کو ہم عین بولتے ہیں، عین ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں آواز مختلف ہے، لہذا دونوں حروف کو ادا کرتے وقت دونوں کی ادائیگی لازمی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ عین کی جگہ حمزہ کی آواز نکال دیں اور حمزہ کی جگہ عین کی آواز نکال دیں، یعنی اعوذ باللہ نہیں بولیں گے، اعوذ باللہ، یہ تو عین سے شروعات ہو گئی، جبکہ شروعات ہمیں حمزہ سے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حمزہ سے شروع کریں گے تو حمزہ ہی کی آواز نکالنا ہے، عین کی نہیں، اور عین کے وقت عین کی آواز نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھیں گے کس طرح، توجہ دیجیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم فلو میں لیتے ہیں، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ تو ہم نے جان لیا کہ حمزہ کی آواز کس طرح ہے، پھر عین کی آواز کس طرح ہے، ساتھ ہی ساتھ آگے میں ذال آ رہا ہے۔ اس کے اندر یہ غلطی ہوتی ہے کہ ذال کو ذا کی طرح، اس کی مشابہت کی طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی ذال نہ ادا کرتے ہوئے ذا ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ذا اور ذا یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو اعوذ یہ غلط ہے، بلکہ ہمیں پڑھنا ہے اعوذ، اور عین کی آواز کو تھوڑا ہم کیا کریں گے، بڑھائیں گے، یعنی عین کے ساتھ میں واو مدہ ہے تو واو مدہ ایک الف کی مقدار میں دراز کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو واو مدہ کی آواز جو ہے ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اس کے مخارج کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں کہ اس میں بھی جو حروف ہیں وہ برابر ادا ہو رہے ہیں یا نہیں۔ وہ اس طرح کہ علم، یہاں پر حمزہ ہے، لم کے اندر میم ہے، تو یہ میم کی آواز جو ہے پلٹیں گے نہیں، یعنی دہرائیں گے نہیں، ہم اس کو جو ہے جنبش نہیں دیں گے، اس میں قلقلہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ علم ترى، علم ترى، علم یہ غلط، علم ترى، علم میم کو مکمل ادا کر کے ہم تا کی طرف بڑھیں گے، اور تا کے بعد میں جو را آ رہا ہے اس کو پر کریں گے، یعنی را پر جب بھی زبریہ پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کی آواز موٹی ہو جاتی ہیں اور اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ دہرانے کی کوشش کریں، ہو سکے تو ساتھ میں اگر اپنا قرآن پاک اگر آپ کے پاس میں ابھی موجود ہو تو اس کو لے لیجئے، اور ساتھ میں اس کے پر انگلی رکھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، اور دیکھتے جائیں کہ آپ کی کس حرف کے اندر میں کوئی غلطی ہو اس کو درست کریں، ساتھ ہی ساتھ ایک پینسل سے اس پر نشان بھی لگا لیجئے تاکہ آپ کو یاد ہو کہ میں نے یہاں غلطی کی تھی، اور ساتھ میں ایک نوٹ بھی لکھ لیجئے تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ یہاں کیا غلطی ہوئی تھی اور اس کے اندر میں نے کس طرح نوٹ لکھا ہے۔ تو نوٹ کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غلطی کس وجہ سے ہوئی تھی، نشان کیوں لگایا گیا۔ جب تک وہ نشان نہیں ہٹے گا، جب تک آپ کی غلطی دور نہ ہو جائے، تب تک آپ نشان کو نہ ہٹائیے گا، ٹھیک ہے۔ پھر سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ، أَلَمْ تَرَ، تا باریک ہے، را پورے، تا را، ٹھیک ہے۔ أَلَمْ تَرَ
رو رو ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل. اس کے اندر جس طرح پہلے حمزہ آیا ہے اس کی تھوڑی ہی دیر بعد یہاں پر عین آیا ہے، تو یہاں پر علم میں حمزہ کی آواز نکل اور فعلا کے اندر میں فعلا نہیں بولیں گے بلکہ بولیں گے فعلا 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 فعلا، ٹھیک ہے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل. آگے بڑھتے ہیں. ألم يجعل اب میں نے جس طرح کہا کہ میم جو ہے آواز اس میں قلقلہ نہیں ہوگی، لیکن یہاں پر جیم آ رہا ہے، اور یہ جو جیم ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں. جی ہاں، حروف قلقلہ 5 ہیں: قوف، تو، با، جیم، دال. جی ہاں، اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے اور اس کی دہرائی کرتے رہنا ہے. آپ چاہیں تو مدنی قاعدہ اس کے سبق میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سبق نمبر 11 کے اندر میں اس میں حروف قلقلہ کی مشق دی ہوئی ہے. آپ اس کو دہراتے رہیں گے، مشق کرتے رہیں گے تو حروف قلقلہ کی آپ کی مشق ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہاں ہم جیم کی آواز جو ہے قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی یجعل اور اس میں یجعل فرق ہے. یجعل تو اس میں جیم کی مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی ہے جب تک ہم اس میں قلقلہ نہیں کریں گے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ الم یجعل کیدہم فی تولیل. اب یہاں پہ وعد آ رہا ہے، اس کی بھی جو ہے ہم تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جو مخرج ہے اس پر ہم توجہ دیں کہ اس کا جو مخرج ہے یہ زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے. زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. تولیل تولیل تولیل، اور اس میں پر ہونے کی صفت پائی جاتی ہے. اس کو پر بھی کریں گے اور زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے. مکمل آیت دیکھتے ہیں. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَوْلِيلٍ. پھر سے ایک مرتبہ دہراتے ہیں. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَوْلِيلٍ. آگے چلتے ہیں. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. یہاں ہم ایک اور چیز ایڈ کریں گے. جس طرح صاد پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، سین کو باریک پڑھا جاتا ہے. دونوں کے مخارج سیم ہیں لیکن صفت میں دونوں بھی اپوزٹ ہے. وہ کس طرح؟ صاد کی آواز پر یعنی موٹی آ رہی ہے، سو سو سو، لیکن سین کی آواز سا سا سا. اس میں سیٹی کی آواز زیادہ آئے گی اور یہ باریک پڑھا جائے گا. تو صاد کو سین سے تبدیل کر دیں گے تو یہ صاد سین بن جائے گا، اور سین کو پر کر دیں گے تو یہ صاد بن جائے گا. لہٰذا اس پر آپ توجہ دیجیے گا. وہ اور صولہ بولیں گے تو یہ صاد ادا ہو رہا ہے. تو را کی وجہ سے کئی حضرات سین کو صاد پڑھ دیتے ہیں کیونکہ یہاں را پر ہو رہا ہے، اور تو اس کی وجہ سے اس کو بھی پر پڑھ دیتے ہیں. وہ اور صولہ، تو یہاں پر سین پر نہیں بلکہ باریک پڑھیں گے، اس پر توجہ رکھیے گا. وَأَرْسَلَ وَأَرْسَلَ وَأَرْسَلَ، تو لام اور سین دونوں باریک ہوگا، ٹھیک ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. دوبارہ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. جی ہاں،
یہاں ہم نے دیکھا کہ را تو ہم نے پر کیا، ساتھ ہی ساتھ میم کے بعد یا مدہ آ رہی ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا کے بعد میں جو را آ رہا ہے یہ را کو پر کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ را سے پہلے جو را ساکن ہو جاتی ہے اس سے پہلے جب بھی زبر یا پیش ہوگا تو را پر ہوگا۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے جس طرح ہم نے یہاں پر اور اس میں را پر کیا، اسی طرح تر یہاں پر بھی را کو پر کریں گے، اور اس کے بعد میں آ رہی ہے یا مدہ۔ جی ہاں، تو یا ساکن ما قبل زیر، یعنی اس کے پہلے جو ہے زیر آ جائے تو یہ یا مدہ بن جاتی ہے، اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور اس کو کھینچنے کی مقدار بتائی گئی کہ آپ مٹھی کو بند کر لیجئے اور نارمل انداز میں اس طرح اس کو کھولیے، نارمل انداز میں۔ تو جتنا وقت اس انگلی کو کھلنے میں لگ رہا ہے یہی مقدار قرہ حضرات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک الف کی مقدار ہے۔ تو آپ جو ہے اس کی مشق کر لیجئے کہ آپ کی ایک الف کی مقدار برابر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ترمیہم، ترمی می می ترمیہم، اب یہ میم ساکن آ رہا ہے اور اس کے بعد میں حرف با آ رہا ہے۔ جی ہاں، جب بھی میم ساکن اور اس کے بعد با آئے تو یہاں پر اخفائے شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے قواعد میں سے آتا ہے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو یہاں پر اخفائے شفوی ہوگا اور اس میں گنہ کیا جائے گا، یعنی ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کی مقدار وہاں پر اس کو گنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار ناک میں آواز گونجتی رہے گی، گنہ کی ایک مقدار بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد میں تنوین آ رہا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ تنوین ہو یا نون ساکن ہو، نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قواعد بتائے جاتے ہیں اس میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد، یعنی یہاں پر تنوین آ رہا ہے، اگر یہاں پر نون ساکن بھی ہوتا تو وہی قاعدہ پایا جاتا، تو یہاں پر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف میم آ رہا ہے، تو یہاں پر حروف یرملون میں سے میم پایا جا رہا ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر ادغام ہوتا ہے، اور جب لام اور را کے علاوہ کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر ادغام مع الغنہ کیا جاتا ہے۔ ادغام مع الغنہ یعنی یہاں پر ادغام تو کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ غنہ بھی کریں گے، یعنی ایک الف کی مقدار آواز کو ناک میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی کے بعد میں آپ دیکھیں گے یہاں پر نون ساکن آ رہا ہے، یہاں تنوین تھا، اب یہاں پر نون ساکن ہے۔ اب نون ساکن کے بعد میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں کون سا حرف آ رہا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں سین آ رہا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتاتا چلوں کہ نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قاعدے ہیں جس میں سے ایک قاعدہ تو ہم نے یہاں دیکھا کہ تنوین کے بعد میں یہاں پر میم آیا تو یہ حروف یرملون میں سے ہے، اور یہ نون ساکن کے بعد میں یہاں سین آ رہا ہے تو یہ حروف اخفا میں سے ہے۔ جی ہاں، حروف اخفا 15 ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی میں سے سین آ رہا ہے، تو جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کریں گے اور گنہ کر کے پڑھیں گے، اور ایک الف کی مقدار ہم کو گنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو یہاں گنہ کر رہے ہیں ان کے تمام قواعد ہم نے دیکھ لیے کہ یہ میم ساکن کا جو ہے ہم نے گنہ، اس میں میم ساکن میں گنہ کیا، پھر یہاں تنوین میں گنہ کیا، اب یہاں نون ساکن میں گنہ کر رہے ہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو ہم اب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو، آپ دھیان سے سنیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھر سے ایک مرتبہ غور کیجیے گا، میم ساکن کے اندر جو گنہ ہو رہا ہے وہ اخفاء شفوی کا گنہ ہو رہا ہے، تنوین میں جو گنہ ہو رہا ہے یہ ادغام یرملون ہے نا، ادغام یرملون ہو رہا ہے اور ادغام مع الغنہ کرنا ہے۔ پھر یہاں پر تنوین کا جو ہے، تنوین کے بعد نون ساکن کے اندر میں ہمیں گنہ کرنا ہے اخفا والا، ٹھیک ہے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یعنی چھپا کر گنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ترمیہم بحجارۃ من
اس کے اندر گنہ الگ ہو رہا ہے، اس کے اندر الگ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ دھیان دیجئے. ترمیہم بحجارۃ من، ٹھیک ہے. تو اخفا میں ہم نون کو ظاہر نہیں کر رہے بلکہ چھپا کر گنہ کر رہے ہیں. دوبارہ پڑھتے ہیں. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، من سجیل، ٹھیک ہے. اس کو مکمل آیت پڑھتے ہیں، توجہ سے پڑھنے کی کوشش کیجئے. آپ کو ماشاءاللہ یہاں سے لے کر یہاں تک کئی قواعد آپ کو بتائے گئے، تو آپ کو یاد بھی رکھنا ہے. اور یہ نہیں کہ میں آج ہی پورے قواعد آپ کو بتا دوں گا، نہیں، ہم روزانہ سلسلے کے اندر میں ایک نیا قاعدہ آپ کو بتائیں گے، نئی بات آپ کو بتائیں گے، تاکہ ہر سلسلے کے اندر، ہر پروگرام کے اندر میں آپ کوئی نئی بات سیکھتے چلے جائیں. آپ اگر ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور یہ سلسلہ باقاعدہ دیکھتے رہیں گے تو آپ کے مدنی قاعدے کی دہرائی ہوتی رہیں گی، ریویژن ہوتا رہے گا، اور آپ کے قواعد میں بھی انشاءاللہ پختگی آتی رہے گی. جی ہاں، جو علم بار بار سیکھا جاتا ہے، جس چیز کی بار بار تکرار ہوتی ہے وہ قرار پکڑ لیتی ہے نا. ما تکرر تقرر، یعنی جس چیز کی تکرار ہوتی ہے وہ قرار میں آ جاتی ہے. ماشاءاللہ، تو آپ سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم. اب یہاں آپ دیکھیں گے یہ پوری حرکت ہے، یعنی زبر کی حرکت 4 حروف پر آئی، پھر پیش والی. تو اب ہم دیکھیں گے کہ حرکت کی جو ادائیگی ہے وہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، معروف طریقے سے ادا ہونا چاہیے. فجعل، فجعل، یعنی کسی کو بھی زیادہ اور کم نہیں کرنا ہے، برابر برابر مقدار میں لینا ہے. فجعلہم، فجعلہم، فجعلہم کعصف مأکول. پھر سے دہراتے ہیں. فجعلہم کعصف مأکول. یہاں پر آپ کو پتہ چلا کہ حرکات کی ادائیگی کس طرح ادا کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ پھر میم ساکن آ گیا. جس طرح ہم نے یہاں میم ساکن دیکھا ہے نا، اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر بھی میم ساکن دیکھا. یہاں بھی ایک میم ساکن ہے، تو یہاں میم ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے. جی ہاں ناظرین، جس طرح ہم نے نون ساکن کے قاعدے پڑھے ہیں اسی طرح میم ساکن کے بھی قاعدے ہیں. یعنی میم ساکن کو بھی کبھی ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے اور کبھی گنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے. میم ساکن کے جو قاعدے ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے چلیں کہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ادغام شفوی، دوسرا ہوتا ہے اخفاء شفوی، اور تیسرا ہوتا ہے اظہار شفوی. تو یہاں جو پایا جا رہا ہے یہ اظہار شفوی کہلاتا ہے. اور چونکہ میم جو ہے یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں سے، شفتین ہے نا، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف میں میم بھی پایا جاتا ہے. تو میم کا جو اظہار یا اخفاء ہوگا یہ بھی کیسے ہوگا؟ جو ادغام ہوگا، اخفاء ہوگا، اظہار ہوگا، تو یہ بھی ہونٹوں ہی سے ہوگا. اسی لیے کہا گیا ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. تو یہاں پر جو قاعدہ پایا جا رہا ہے یہ اظہار شفوی کا قاعدہ پایا جا رہا ہے. یعنی یہاں پر میم ساکن کو بغیر گنہ کے ادا کرنا ہے، ظاہر کر کے. اسی طریقے سے یہ میم ساکن کو بھی، اور یہاں جو میم ساکن آ رہا ہے یہاں پر بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ظاہر کر کے پڑھنا ہے، یعنی میم ساکن کے اندر گنہ نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ یہاں جو میم ہے یہاں پر میم ساکن کے اندر جو ہے اخفاء شفوی کا قاعدہ پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پڑھیں گے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. یہاں تنوین اور اس کے بعد میم. ٹھیک ہے، تو تنوین کے بعد جو میم آ رہا ہے ہم نے اوپر دیکھ لیے. اب یہاں پر ایک نئی بات آپ کو بتانے جا رہے ہیں. یہاں پر آ رہا ہے حمزہ ساکن. جی ہاں، یہ الف آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ الف
بدل جاتا ہے حمزہ کی شکل میں۔ جب بھی اس کے اوپر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو یہ اب الف نہیں رہا بلکہ اب یہ حمزہ بن گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا یہاں جو سب سے پہلے جو الف نظر آ رہا ہے، چونکہ اس کے اوپر میں کیا ہے، حرکت ہے یعنی زبر ہے، تو اب اسے الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں جو میم کے بعد میں الف نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر میں جو چھوٹی سی دال نما شکل جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں جزم۔ تو جس حرف پر جزم آ جاتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، اور یہ حمزہ ساکنہ کو جب بھی ہم پڑھیں گے تو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ ساکنہ جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی آواز جھٹکے سے بند ہوگی، نہ کہ اس کی آواز نکالنے کی کوشش کریں، نہ۔ اگر ہم حمزہ کی آواز نکالنے کی کوشش کریں گے، یعنی ہم سوچیں گے کہ یہ معقول بولیں گے، معقول، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پڑھنے والے اس طرح پڑھتے ہیں کعصف معقول، معقول، تو یہاں آپ نے کیا کیا، قلقلہ کر دیا، اور قلقلہ کی صورت یہ بنی کہ یہ ساکن کے بجائے متحرک ہو گیا، معقول ہے نا۔ تو معقول کے اندر میں کیا ہوا کہ یہ ساکن کے بجائے کیا ہو گیا، متحرک ہو گیا۔ جی ہاں، تو ہمیں متحرک نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو ساکن ہی رہنے دینا ہے، اور جھٹکے سے آواز کو بند کر دینا ہے، روک دینا ہے نا۔ ایک ہوتا ہے آواز کو ختم کرنا اور ایک ہوتا ہے آواز کو جھٹکے سے روک دینا، یہ دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہاں پر آواز کو جھٹکے سے روکنا ہے، ختم نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کس طرح پڑھیں گے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، مأکول، پھر سے پڑھیں گے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے آج ماشاءاللہ کافی قواعد سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور ہم اسی طرح روزانہ جو ہے نا نئی نئی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کے سامنے روزانہ ایک نیا قاعدہ، اس کو ادا کرنے کا طریقہ، اس کو پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ عز و جل ہم سیکھتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ ہم اوپر سے نیچے تک، شروع سے آخر تک اس صورت کی مکمل مشق کرنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی وانوں کا کیا حال کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ فیل کو صحیح مخارج،
صفات اور اس کے کئی قواعد کی طرف ہم نے توجہ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اس کی صورتوں کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیجئے ناظرین، پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے، اب چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم ایک دعا سیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوتے وقت کی دعا۔ آج ہم دوسرے سیگمنٹ میں سونے سے پہلے جو دعا پڑھی ہی جاتی ہے، اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، ادائیگی میں کس انداز سے ہمیں ادا کرنا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، ہم آج دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سوتے وقت ہم یہ دعا پڑھیں گے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس کے اندر جو الگ الگ قواعد پائے جا رہے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر جو اللہ اس لام کو ہمیں پور کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ لام اللہ کا جو لام ہے، یعنی اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام، جب بھی اس سے قبل زبر یا پیش آتا ہے تو اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو ہمیں کس طرح پڑھنا ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم، یہاں پر میم تشدید والا ہے، یعنی اس کے اوپر میں تشدید ہے، تو جس میم کے اوپر تشدید آ جائے اسے میم مشدد کہتے ہیں، اور میم مشدد کو گنہ کر کے پڑھیں گے، اس میں ایک الف کا گنہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد حرف با بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بسمکا، یہاں پر سین جو ہے ساکن ہے، اس کو بسمکا یہاں پر سین کی آواز سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے اموتو، یہاں پر میم کے بعد میں واو ساکن ہو رہا ہے اور میم کے اوپر پیش آ رہا ہے، تو واو ساکن کے پہلے جب بھی پیش آتا ہے تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو ہم اس طرح پڑھیں گے اموتو، اور اس کے بعد میں آ رہا ہے ہا۔ تو ہا اور ہا یہ دونوں میں فرق ہے۔ ہا یہ سینے کی گھرگھراہٹ اس میں آتی ہے نا، ہا یعنی نیچے والے حلق سے اس کو ادا کرتے ہیں، اور ہا جو ہے اسے درمیان والی حلق سے ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں صرف ہوا آئے گی، اور یہ والے ہا کے اندر میں آواز آئیں گے ہا، اور اس میں تو یہاں پر یا اس طرح ادا کریں گے۔ مکمل دیکھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ پھر سے دیکھتے ہیں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو آپ کوشش کریں کہ میرے بعد پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اب یہاں پر اموتو، یہاں پر میم کو تو ہم واو مدہ کے ساتھ کھینچیں گے، اموتو واو مدہ یہاں پہ کھینچا جائے گا، لیکن جو تا ہے نا اس کو نہیں کھینچیں گے، اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، اموتو و احیا، تو و جلدی ادا کریں گے، تو و اموتو اس طرح نہیں پڑھیں گے، ورنہ یہ جو حرکت ہے یہ بھی دراز ہو جائے گی، اور حرکت کو دراز نہیں کر سکتے۔ حرکت کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرنا ہے۔ اموتو نہیں پڑھنا ہے، اموتو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اموتو، تا پیش تو، تا پیش تو، تا پیش تو یہ نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، تو یہ اردو تلفظ ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا، تا زیر تے، تا پیش تو، یہ اردو کا تلفظ ہے، اور ہمیں یہاں پر عربی تلفظ میں پڑھنا ہے۔ تو عربی تلفظ میں تو نہیں پڑھا جاتا بلکہ تو پڑھا جاتا ہے، تو، ٹھیک ہے۔ تو پڑھنے کی کوشش کریں ایک مرتبہ، اللہم بسمک اموت و احیا۔ ترجمہ، اے اللہ،
عز وجل، میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں۔ لیجیے ناظرین، الحمدللہ عز وجل اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا سیگمنٹ بھی مکمل ہوا، اور ہم الحمدللہ یہ جو پروگرام ہے یہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہم نے آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ الحمدللہ اس میں آپ صورتیں بھی سیکھ رہے ہیں، دعائیں بھی درست کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، یہ ایک بار پڑھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو روزانہ اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہوگا، بار بار دہرائی کرنی ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو اپنی زبان پر یہ دعا بار بار ذکر کرنا ہوگا، تاکہ یہ تلفظ آپ کے درست ادائیگی کے ساتھ ادا کرنے والے ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اسی طرح نئے نئے سلسلے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے رہیں گے۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھا